نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرزنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ الاحزاب کی آخری دو آیات ہیں۔ ان آیات کا ترجمہ اس طرح ہے کہ بے شک ہم نے امانت کو پیش کیا آسمانوں اور زمینوں اور پہاڑوں پر، پس انہوں نے انکار کیا اس کے بوجھ کے اٹھانے سے، اور وہ اس کے بوجھ سے ڈر گئے، اور انسان نے اس ذمہ داری کو اٹھا لیا۔ بے شک وہ انسان بڑا ظالم اور جاہل ہے، تاکہ اللہ سزا دے منافق مردوں اور منافق عورتوں کو، اور مشرک مرد اور مشرک عورتوں کو، اور اللہ متوجہ ہو ایمان والے مردوں پر اور ایمان والی عورتوں پر، اور اللہ بہت معاف کرنے والا انتہائی مہربان ہے۔ ان آیات مبارکہ کی تفسیر اور تشریح میں متعدد اقوال ہیں۔ ہر ایک ائمہ میں سے امام اور عالم نے اس کی تشریح میں ایک پیرایا اور طریقہ کار اختیار کیا ہے، اور یہ آیات انتہائی اہم ہیں سمجھنے کے حوالے سے کہ ان آیات مبارکہ میں اللہ نے ایک امانت جو اس کائنات کی دیگر مخلوقات پر پیش کی، اور انہوں نے اس امانت اور ذمہ داری کو قبول کرنے سے انکار کیا۔ انکار کرنے کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے کیوں انکار کیا؟ اللہ کے حکم کے سامنے انکار کرنا کسی مخلوق کا، اس کے کیا معنی ہے؟ اور انسان نے اس ذمہ داری کو اٹھایا، اور پھر انسان کے لیے یہاں لفظ بولا ہے، دو لفظ بولے ہیں کہ بے شک یہ انسان بڑا ظالم ہے، بڑا جاہل ہے۔ تو انسان جس نے اس ذمہ داری کو قبول کر لیا، پھر اس کو ظالم اور جاہل کہنا، یعنی دوسرے لفظوں میں اس کی مذمت اور برائی کرنے کے کیا معنی ہے؟ اس اعتبار سے اس آیت مبارکہ کی تفسیر انتہائی اہم ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک تفسیر تو اس کی اہل لغت نے کی ہے۔ اہل لغت کے ہاں حمل حل انسان، حمل کہتے ہیں امانت کے اس بوجھ کو اٹھانے کی ذمہ داری جو ہے اس میں خیانت کرنا۔ اگر کسی کو کوئی انسان امانت سپرد کرے اور وہ اس امانت میں بددیانتی کرے، خیانت کرے، تو اس خیانت کا ایک بوجھ ہوتا ہے۔ ظاہر ہے جب انسان نے کوئی گناہ کیا، نافرمانی کی، تو اس کا ایک بوجھ ہے جو اس کے سر پر آئے گا۔ اس کو عربی میں حمل الامانہ کہا جاتا ہے کہ امانت میں بددیانتی کا بوجھ اٹھانا۔ تو یہاں سب سے پہلے کائنات کی دیگر بڑی مخلوقات کی طرف اللہ نے جو حمل کی نسبت کی ہے کہ انہوں نے اس امانت میں بددیانتی کے بوجھ کو اٹھانے سے انکار کر دیا۔ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَا، کہ ہم یہ بوجھ نہیں اٹھا سکتے۔ یعنی اللہ نے کائنات کی دیگر مخلوقات کو یہ فرمایا کہ کیا میں اگر تمہیں آزادی اور ارادہ دوں اور تمہیں یہ سپرد کر دوں امانت اور ذمہ داری کو، اچھا پھر یہاں امانت کے کیا معنی اور مفہوم ہے، اس کو بھی سمجھنا ضروری ہے۔ ایک معنی تو امانت کے یہاں احکام شریعت کے، کہ جو انسان کو اللہ نے شریعت کے احکامات کا مکلف اور پابند کیا ہے، وہ احکامات چاہے عبادات سے متعلق ہو، چاہے معاملات سے متعلق ہو، چاہے وہ اخلاقیات سے متعلق ہوں، سیاست و معیشت سے متعلق ہوں، شریعت کے جملہ احکامات وہی مراد ہیں یہاں امانت سے۔
تو یہ شریعت کے جو احکامات اور قوانین ہیں، ان کا بوجھ اٹھانے سے انہوں نے انکار کر دیا کہ ہم یہ بوجھ نہیں اٹھا سکیں گے، کیونکہ ہم سے بددیانتی ہو جائے گی، خیانت ہو جائے گی، اور خیانت کا بوجھ ہم سے برداشت نہیں ہوگا۔ لیکن انسان نے اس ذمہ داری کو قبول کر لیا جب اسے کہا گیا کہ کیا تم شریعت کے احکامات کی تکلیف کو قبول کرتے ہو، تو انہوں نے فوراً اس ذمہ داری کو قبول کر لیا۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، اور پھر یہاں ظلومًا جہولا انسان کو کہنا یہ بیان واقعہ کے اعتبار سے ہے کہ اس بوجھ کو اٹھانے کی صلاحیت انسان میں موجود تھی، اس لیے انسان نے اس بوجھ اور ذمہ داری کو قبول کر لیا۔ اللہ نے اس کائنات کی جو تخلیق فرمائی ہے، یہ اس میں اللہ کی 3 اہم بڑی صفات درجہ بدرجہ کار فرما ہوئی ہیں۔ اس کے نتیجے میں یہ جتنی بھی کائنات وجود میں آئی ہے در حقیقت اللہ کی صفات کا اظہار ہے۔ جیسے اللہ سبحانہ و تعالی غفور ہیں تو اس کی مغفرت کا اظہار گناہ گاروں کی معافی کی صورت میں ہوتا ہے کہ گناہ گاروں کو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ وہ رحیم ہے تو اس کی رحمت کا اظہار مشکلات اور پریشانیوں میں پھنسے ہوئے انسانوں کو ان پریشانیوں سے نجات دینے کی صورت میں ہوتا ہے، ان کے اوپر مہربانی ہوتی ہے اللہ کی۔ اسی طرح اس کائنات میں اللہ کی صفات کا اظہار ہوا۔ سب سے پہلے تو اس کائنات کا اللہ نے مادہ اور مٹیریل پیدا کیا ہے جس کو ابدا کہا جاتا ہے، اور قرآن نے اس کو جگہ جگہ بیان فرمایا، بدیع السماوات والارض، آسمان و زمین کو بغیر کسی مادے کے اثر خود بنانے والا۔ پہلے کوئی اس کائنات کا مادہ نہیں تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض لوگوں نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول، اس کائنات میں یقیناً اللہ تھا سب سے پہلے، اللہ سے پہلے کیا تھا؟ سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ کائنات میں اللہ سے پہلے کیا چیز موجود تھی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کان اللہ ولم یکن شیئا قبل، اللہ ہی کی ذات سی، اللہ سے پہلے کچھ بھی نہیں تھا۔ اللہ ہی نے اس کائنات کا سب سے پہلے مادہ اور مٹیریل تیار کیا، اور پھر اللہ نے اس مادے اور مٹیریل سے مختلف قسم کی مخلوقات ڈیزائن کی۔ یہ بالکل ایسے جیسے کہ ایک لکڑی کا مادہ موجود ہو تو ایک کاریگر اس لکڑی سے مختلف قسم کی چیزیں تیار کرتا ہے، اس سے دروازے تیار کرتا ہے، اس سے الماریاں تیار کرتا ہے، اس سے دراز بناتا ہے، اس سے اور مختلف قسم کی ٹیبل بنایا، کرسی بنائی، بہت ساری چیزیں اس نے ڈیزائن کی۔ تو ایک لکڑی کا مادہ ہے لیکن اس کو اس نے مختلف شکلوں میں ڈھالا، اس کو خلق کہا جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ پہلے اس کائنات کا ایک مادہ تھا، اس کو مختلف مخلوقات میں، اور ہر مخلوق کی ایک شکل و صورت، اس کے اندر موجود جو خصوصیات درکار تھیں اپنی ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے، کام کرنے کے لیے، وہ بھی اس میں ودیت کر لی۔ ہر مخلوق میں اللہ نے اس کی ایک تو شکل بنائی، اور پھر دوسرا اس کا کام، اس کی ذمہ داری طے کر دی، اور پھر اس کی صلاحیت و استعداد بھی اس میں رکھ دی کہ اس کام کو تو سر انجام دے سکتا ہے۔ یہ درجہ خلق کی چیز ہے۔ اس لیے قرآن میں جگہ جگہ پر اللہ نے یہ الفاظ بھی ارشاد فرمائے، خلق السماوات والارض، آسمان و زمین کو اللہ نے خلق فرمایا۔ اسی طرح جانوروں اور چوپایوں کو اس نے پیدا کیا، انسان کا وہ خالق ہے، انسانوں کو اس نے بنایا۔ اب جو مخلوق اللہ نے بنائی ہے اس کے اندر جو اللہ نے خصوصیات، صفات، صلاحیت رکھی ہے پہلے دن سے، وہ اس سے جدا نہیں ہو سکتی۔ وہ خصوصیت اور صلاحیت ہمیشہ اس میں رہے گی۔ مثلا ایک آم ہے، اس کی اللہ نے ایک شکل بنائی، اب اسی شکل کا آم قیامت تک رہے گا، اور پھر اس آم کی کچھ خصوصیات اور صفات ہیں۔ مثلا اس کی ایک رنگت ہے، اس کا ایک ذائقہ ہے، اس کا ایک اثر ہے کہ اس کو کھانے سے انسان کے اندر وہ اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اب وہ جو اثرات ہیں قیامت تک ان کے اندر موجود رہیں، وہ اس سے جدا نہیں ہوں۔
اسی طرح اللہ نے دیگر مخلوقات کو اپنی صفات و خصوصیات کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ اب وہ ان ذمہ داریوں کو، جو خصوصیات، جو صفات، جو ذمہ داریاں ان کے سپرد کی گئی ہیں، وہ اس کو قیامت تک پورا کرنے پر مجبور ہے۔ اللہ نے ان میں ارادہ ہی اس چیز کا نہیں رکھا کہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کر سکے۔ مثلا اللہ نے آگ بنائی ہے، اس کی ایک خاص شکل و صورت ہے، اس کی خصوصیت اللہ نے حرارت اور جلانا رکھی ہے، تو لہذا وہ جلاتی ہے۔ اب قیامت تک اس آگ کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ جلائے، وہ انکار نہ کرے۔ جب بھی آگ جلے گی اس کے اندر حرارت ہوگی، وہ چیزوں کو جلائے گی، پکائے گی، یہ اس کی خصوصیت اور صفت ہے، اس سے وہ انکار نہیں کر سکتے۔ اسی کو قرآن مجید نے دوسرے انداز میں یوں فرمایا کہ اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا تو اس کے بعد کہا آؤ اطاعت کرو، طوعاً او کرہا، اب تم چاہو یا نہ چاہو تمہیں اللہ کی اطاعت کرنی ہوگی۔ جو ذمہ داری تمہارے سپرد لگا دی گئی ہے اب تمہیں اس کو سر انجام دینا ہوگا۔ اب تمہاری مرضی ہے کہ تم چاہو انکار کرو یا نہ کرو، لیکن انہوں نے انکار نہیں کیا، ان کے اندر انکار کرنے کی کوئی مجال، طاقت و قوت نہیں، وہ اس کو سر انجام دے رہے ہیں۔ آج تک بادل پانی برسا رہے ہیں اور وہ اپنی ذمہ داری کو احسن طریقے سے پورے کر رہے ہیں، اور اسی طریقے سے دیگر جس قدر بھی مخلوقات ہیں وہ اپنی ذمہ داریوں کو پورا کر رہے ہیں۔ ہاں ایک اور بات یہاں ضمناً سمجھ لی جائے، یہ ایک فلسفے کی حکمت کی بات ہے، سمجھ آ جائے تو بہت اچھی بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کائنات کی تخلیق تو اسی اصول پر کی ہے۔ تیسری صفت جو اللہ کی ہے اس کو تدبیر کہا جاتا ہے کہ جب اس نے مختلف قسم کی مخلوقات کو پیدا کیا نا تو بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک مخلوق، اس کا خلق، اس کی صفات ایک تقاضا کرتی ہیں، اور دوسری طرف ایک اور تقاضا پیدا ہو رہا ہے۔ بظاہر ان دونوں میں مزاحمت اور تضاد، ٹکراؤ پیدا ہو رہا ہوتا ہے، تو اس ٹکراؤ کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے ایک اور نظام قائم فرمایا جس کو تدبیر کہا جاتا ہے۔ مدبر السماوات والارض، کہ ہر ایک مخلوق کا وہ نظام قائم کرتا ہے، تدبیر اس کی کرتا ہے۔ پھر اس تدبیر میں بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک مخلوق، یعنی پھر اللہ چار صفات میں سے کسی ایک صفت کا استعمال کر کے اس ٹکراؤ کو ختم کرتا ہے، اور جو مصلحت کلیہ ہے اس ساری کائنات کو بنانے کی، اس کو سامنے رکھا جاتا ہے، اس کے خلاف نہیں ہوتا، اس میں تخلف نہیں ہوتا۔ اور وہ چار صفات قبض، بسط، الہام، احالہ، یہ اللہ کی چار صفات ہیں کہ بس اوقات جب ٹکراؤ اور مزاحمت پیدا ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، کسی ایک مخلوق کے اندر بسط پیدا کر دیتے ہیں، اتنی صلاحیت پیدا کر دیتے ہیں کہ وہ اپنی اس توانائی کو، اتنی اس میں توانائی نہیں ہوتی لیکن اس میں اللہ کی اس صفت بسط کے نتیجے میں اتنی صلاحیت و استعداد پیدا ہو گئی ہے کہ اس نے دوسری مخلوق کو شکست دے دی، اس کو پیچھے دھکیل دیا، اس کے اثر کو کم کر دیا، اس کے اثرات غالب ہو گئے۔ اس کی مثال یوں سمجھیں جیسے کہ حضرت ایوب علیہ السلام پر اللہ نے بیماری پیدا کی، اب پورا جسم بیماری سے نہ ڈال ہے، پورے جسم کے اوپر کیا لگے ہوئے، پھوڑے نکلے ہوئے، خارش ہر وقت کر رہے ہیں، لیکن ایوب علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا ہے، ان کے اندر بڑی اونچے درجے کی صلاحیت رکھی ہے، وہ اپنی قوم کو مشکلات سے چھٹکارا دلا سکتے ہیں، انقلاب برپا کر سکتے ہیں۔ اب ان کا اس بیماری سے ہلاک ہو جانا، فوت ہو جانا، یہ تو اس پوری قوم کی تباہی و بربادی ہے کہ ایک عظیم انسان جو صدیوں بعد پیدا ہوتا ہے، ایسا انسان وہ فوت ہو جائے ایک بیماری میں، تو قوم کی رہنمائی کس نے کرنی ہے؟ چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس ایوب علیہ السلام کے اندر جو صلاحیت و استعداد رکھی تھی اور جو ان کی قوم کی حالت تھی، اس کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی ایک صفت ظاہر کی، بسط،
کہ ایوب علیہ السلام کے پاؤں میں اتنی طاقت و قوت پیدا کر دی کہ فرمایا اس کو زمین پر مارو، ایک چشمہ نکلے گا، اس میں غسل کرنا، اس کے اندر ایسے اثرات ہوں گے کہ وہ تمہاری بیماری کا علاج بن جائے گا۔ عام طور زمین پر پاؤں مارا جائے تو زمین کے اندر سے پانی نہیں نکلتا، بلکہ اس پانی نکالنے کے لیے تو لوہے کی ہم ضرب لگاتے ہیں، اور بڑی ضرب لگا سارا دن یا کئی دنوں تک ضرب لگا کے 200 کے قریب جا کر 150 200 کے قریب جا کر پانی نکلتا ہے، اور پھر اس کو بھی نکالنے کے لیے کوئی نہ کوئی ہمیں اور موٹر وغیرہ بجلی وغیرہ کے ذریعے سے کام لینا پڑتا ہے، پھر پانی نکلتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام میں اللہ نے اتنی طاقت و قوت پیدا کر دی کہ انہوں نے صرف ایک ایڑی ماری، یا حضرت اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ بھی ہے کہ انہوں نے صرف ایک ایڑی رگی لی زمین پر تو زمین کے اندر اس کا جگر کٹتا ہوا اندر سے چشمہ پانی کا ابلنے لگ پڑا، بہنے لگ پڑا، کیونکہ اللہ کی مصلحت یہ تھی کہ اس سرزمین مکہ میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ نے نسل انسانیت قیامت تک کے لیے ہدایت کا چشمہ جاری کرنا ہے، انسانیت کی رہنمائی کرنی ہے۔ تو اللہ نے ان کے اندر ان کے بچاؤ کا انتظام کر دیا۔ جنگل بیابان ہے، واد غیر ذی زرع ہے، وہاں کوئی زندگی کا نام و نشان نہیں ہے، لیکن اللہ نے وہاں ان کے لیے وہ اثرات سارے پیدا کر دیے تاکہ وہ حیات رہیں، قائم و دائم رہیں۔ بہرکیف یہ ایک علمی بات ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اللہ نے ہر ایک مخلوق کے اندر صفات و خصوصیات رکھی ہیں۔ آسمان و زمین میں تو جو شریعت ہے، یہ شریعت کے احکامات ہیں، ان کی صلاحیت ہی نہیں ہے۔ اس کی صلاحیت اللہ نے پہلے دن سے انسان میں ہی رکھی ہے۔ جب سے اللہ نے انسان کو بنایا، شریعت کے احکامات کا مکلف انسان ہی کو بنایا، کیونکہ اس پر عمل کرنے کی صلاحیت اسی میں ہے، کسی اور میں نہیں ہے۔ تو یہاں جو یہ فرمایا کہ آسمان و زمین، دیگر مخلوقات، پہاڑ، ان کے اندر اس چیز کی صلاحیت نہیں تھی، انہیں بھی کہا گیا کیا تمہیں شریعت کا پابند بنایا جائے، لیکن انہوں نے فَأَبَيْنَ يَحْمِلْنَهَا، اس ذمہ داری کو اٹھانے سے انکار کر دیا، اور وہ ڈر گئے، وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، اور وہ اس سے ڈر گئے کہ یہ ذمہ داری ہم سے نہیں نبھائی جائے گی، کیونکہ ہمارے اندر تو اس کی صلاحیت ہی نہیں ہے۔ انسان نے اس ذمہ داری کو قبول کیا کیونکہ اس کے اندر اللہ نے اس کی صلاحیت رکھی تھی، استعداد رکھی تھی۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم اس ذمہ داری کو ادا کریں گے۔ آگے یہ جو فرمایا اِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، یہ در حقیقت بیان واقعہ ہے کہ انسان کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے، اسی لیے تو اس ذمہ داری کو اس نے قبول کیا، لیکن کوتاہی کرتا ہے کہ اس ذمہ داری کو ادا کرنے میں یہ شیطان کے چکروں میں پھنس جاتا ہے، خواہشات میں ڈوب جاتا ہے۔ دو صفتیں یہاں بیان فرمائی گئیں، ظلوم، جہول۔ ظالم یاد رکھو کس کو کہتے ہیں کہ جو عدل کر سکتا ہو، اس کے اندر عدل کرنے کی صلاحیت ہو پوری، وہ اعلیٰ اخلاق اپنا سکتا ہو، اپنے اندر اعتدال پیدا کر سکتا ہو، ظلم کا خاتمہ کر سکتا ہو، لیکن پھر وہ نہ کرے، اس کو ظالم کہیں گے۔ کیا اس دیوار کو ظالم کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے، اس کے اندر تو صلاحیت ہی نہیں ہے ظلم کرنے کی۔ کسی جانور کو ظالم کہتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے۔ ایک گدھے کو تو نہیں کہیں گے کہ بڑا ظالم ہے یہ گدھا، اس لیے کہ اس کے اندر تو نہیں، اس کی جو تخلیق ہے اس کے مطابق اس نے کام کرنے۔ کسی چڑیا کو، کسی کبوتر کو، کسی دوسرے مخلوق کو ظالم نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ان کے اندر جو ان کے کام ہیں انہوں نے وہی کرنے ہیں۔ انسان کو ظالم کہتے ہیں کیونکہ انسان جو ہے اس کے اندر عدل و انصاف قائم کرنے کی صلاحیت موجود ہے، وہ اپنے معاشرے کو عدل کے ذریعے سے ترقی دے سکتے ہیں اور ظلم کے ذریعے سے اپنے معاشروں کو برباد کر سکتے ہیں، تباہی و بربادی کی طرف لے کر جا سکتے ہیں۔ اس لیے انسان کو اس کا مکلف بنایا گیا کہ دنیا میں عدل قائم کریں، لیکن یہ پھر انسان اللہ کے اس حکم سے انحراف کرتا ہے، صلاحیت موجود ہے۔ اسی طرح جاہل جو ہے، جہول یعنی علم حاصل کرنا، شعور حاصل کرنا، عقل سے کام لینا، اس کی صلاحیت اللہ نے انسان میں رکھی۔ انسان دنیا کے اندر اپنے اس علم کی بنیاد پر تو دیکھیں دنیا میں کتنے اس نے ترقیات کی ہیں، یہ علم ہی کا تو نتیجہ ہے۔ دیگر ساری مخلوقات کو دیکھو گے، جب سے وہ بنی ہیں
ان کے کھانے پینے کی ایک ہی طرح کی چیزیں ہیں، آج تک وہی کھاتے پیتے آ رہے ہیں، رہنے سہنے کا طریقہ وہ ایک جیسا ہی ہے، ایسے ہی سہ رہی ہیں، ان کا لباس وغیرہ بھی وہ ایک ہی طرح کا ہے، ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ آج سے صدیوں پہلے جو گائیں چارہ کھاتی تھی آج بھی وہی چارہ کھا رہی ہے۔ آدم علیہ السلام کے دور کی گائیں، نوح علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، ان سب کے زمانے میں جو گائیں کھاتی تھی، جو دودھ دیتی تھی، آج بھی وہی اس کا کام ہے۔ اسی طرح آپ دیگر ساری مخلوقات کا حال دیکھ لیں گے، چرند پرند، حیوانات، نباتات، ایک ہی طریقہ ہے ان کا۔ لیکن انسان نے اپنے اس علم کی بنیاد پر کتنے تغیرات و تبدلات اختیار کیے ہیں۔ ایک ابتدائی زمانہ تھا، سادگی تھی انسان کے لیے، پھر اس نے اپنے اس علم کو استعمال کیا، کھانے پینے کے اندر اس نے کتنی چیزوں کے اندر تبدیلیاں کی، کس طرح کی چیزوں کو اس نے تیار کیا، ان کی خوشبو، ذائقے، رنگتیں اور نہ معلوم کیا کچھ اس نے اس میں تبدیلیاں پیدا کی۔ رہنے کے لیے مکانوں میں اس نے کتنی تبدیلیاں پیدا کی، کیسے کیسے مکان اس نے ڈیزائن کیے، اور آئے دن آپ سواریوں میں دیکھتے ہیں آئے دن گاڑیوں کے ماڈل بدلتے رہتے ہیں۔ یہ سارے اس کے علم کا نتیجہ ہے، کیونکہ اللہ نے اس کو علم کی صلاحیت دی ہے۔ اسی طرح اللہ نے اس کو اس کا علم دیا ہے کہ کس طریقے سے یہ اللہ کی مخلوقات کے لیے سہولتیں اور آسانیاں پیدا کر سکتا ہے۔ ارتفاقات جس کو کہا جاتا ہے کہ یہ اپنے معاشروں کو سہولتوں کا نظام دے سکتا ہے، اپنی عوام کے لیے آسانیاں پیدا کر سکتا ہے، ان کے لیے مشکلات کا خاتمہ، ان کے سفر کی، ان کی علاج معالجے کی، ان کے روزگار کی، تعلیم و تعلم کی ساری سہولتیں پیدا کر سکتا ہے۔ لیکن پھر بھی اگر یہ پیدا نہیں کرتا، جب کرنے کی صلاحیت بھی ہے اس میں نہیں کرتا، تو پھر جاہل ہوگا نا، پھر ظالم ہوگا کہ اللہ نے اس کو ایک صلاحیت و استعداد دی ہے لیکن اس پر یہ کام اور عمل نہیں کر رہا۔ انسان میں ایک دو، حضرت مجدد علی فسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں انسان میں اللہ نے دو صلاحیتیں رکھی ہیں، ایک قوت سبعیہ، ایک قوت بہیمیہ۔ قوت سبعیہ کے ذریعے سے انسان وہ معرفت کا، علم کا راستہ طے کرتا ہے، وہ اس کے ذریعے سے ترقیات کا راستہ طے کرتا ہے۔ جیسے ایک درندہ جو ہے وہ آگے بڑھنا، چھلانگیں لگانا چاہتا ہے، وہ چھلانگیں لگا کر ایک جگہ سے کہیں تک پہنچ جاتا ہے۔ اسی طرح انسان جو ہے وہ معرفت کے راستے سے، علم کے راستے سے بہت آگے نکل سکتا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ بہیمیہ، حیوانیہ، یعنی انسان کے اندر بوجھ اٹھانے، کام کرنے کی، مشقت جھیلنے کی صلاحیت و استعداد بھی اللہ نے پیدا کی ہے کہ یہ دنیا میں عدل و انصاف قائم کرنے کے لیے ظالم طاغوتی طاقتوں، شیطانی قوتوں کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ جی، اس کے اندر صلاحیت موجود ہے اور اس کے ذریعے سے یہ بہت آگے نکل سکتا ہے۔ تو اب اس انسان میں جب اللہ نے یہ دونوں صلاحیتیں رکھی ہیں، اس لیے اس نے اس ذمہ داری کو بھی قبول کیا، یعنی اللہ کے احکامات اور قوانین، شریعت کا نظام وہ اپنے اوپر، اپنے معاشروں کے اوپر نافذ و غالب کرے گا۔ لیکن یہ انسان ان صلاحیتوں کے باوجود کہ یہ کام کر سکتا ہے پھر نہیں کرتا، تو یہ بڑا ظالم ہے، بڑا جاہل ہے، کیسا ناداں ہے۔ جی، ذمہ داری تو اس نے اٹھا لی، ارادہ اور آزادی اللہ نے جو اس کو دی ہے، اس ارادے اور آزادی کی بنیاد پر یہ کام کر سکتا ہے، صلاحیت و استعداد بھی موجود ہے، دیگر مخلوقات میں نہیں ہے، لیکن یہ پھر بھی اس پر عمل نہیں کرتا، تو پھر گویا اللہ تعالیٰ نے اس کی اس برے وصف کو بھی یہاں بیان فرما دیا، جب استعمال نہیں کرتا تو اس کا نقصان اٹھائے گا۔ لِيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ، اور پھر انسان میں سے وہ انسان جو اس کوتاہی میں سب سے زیادہ مبتلا ہوتا ہے، قرآن نے اس کا تذکرہ کیا ہے کہ وہ پھر انجام کار سخت سزا کا مستحق ہے۔ منافق مرد ہیں، منافق عورتیں، جھوٹے مفاد پرست مطلبی لوگ، نام نہاد مسلمان، دعوے تو بڑے بڑے کریں گے لیکن عمل اور کام شیطانوں والا کریں گے، منافق ہے، منافقت ہے۔ منافق اس کو کہتے ہیں کہ جو دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے، ظاہر کچھ کرتا ہے اور در حقیقت پس پردہ کچھ کام اور کرتا ہے۔
حقیقت کچھ اور ہے، اس حقیقت اور سچائی کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو ایسے لوگ سخت ترین سزا کے مستحق ہیں۔ اللہ منافق مردوں اور منافق عورتوں کو پھر کیا دے گا؟ سزا دے گا۔ اسی طرح اس انسان کے اندر اللہ نے صلاحیت رکھی تھی علم کی، عدل کی، کہ اس کے ذریعے سے اللہ کی معرفت حاصل کر سکتا تھا۔ یہ جو اللہ اور بندے کے درمیان میں رکاوٹیں اور حجابات ہیں، ان کو توڑ کر یہ اللہ سے اپنی سچی محبت اور اس کے ساتھ معرفت کا تعلق قائم کر سکتا تھا، لیکن اس نے اپنے سے کمتر مخلوق کے سامنے جبہ سائی کی، جھکنے لگ پڑا، شرک میں مبتلا ہو گیا، گمراہی کا راستہ اس نے اختیار کیا۔ تو ایسے لوگ پھر سخت ترین سزا کے مستحق ہیں یا نہیں ہیں؟ والمشرکین والمشرکات، تو اللہ تعالیٰ مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو کیا دے گا؟ سزا دے گا۔ لیکن اگر کوئی ایسا انسان ہے کہ جس سے یہ غلطیاں ہو گئیں، لیکن اس نے اب بھی عزم کر لیا، زندگی کے کسی بھی موقع پر اس نے سچی توبہ کر لی، اللہ کی طرف رجوع کر لیا، وہ اپنی ان صفات کی طرف متوجہ ہو گیا جو اللہ نے اس میں خلق کی ہیں، رکھی ہیں، اور ان کے ذریعے سے اس نے اللہ کی طرف بڑھنے کا راستہ شروع کر دیا، تو ایسے لوگوں پر اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے، انہیں معاف کر دیتی ہے اور انہیں اپنی منزل تک پہنچا دیتا ہے۔ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، تو اللہ تعالیٰ ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں پر متوجہ ہوتا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا، انتہائی مہربان ہے۔ تو اس طریقے سے یہ آیات انتہائی اہم ہیں، جس میں انسان کی ذمہ داری، اس کے اندر موجود صلاحیت و استعداد، اور اس کی بنیاد پر جو انسان اس میں کوتاہی اور غفلت سے کام لے، اس کی سزا کا تذکرہ ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے اور اپنے احکامات پر عمل کی توفیق دے۔